ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود غزنوی. بہت نیک بادشاہ تھا. بادشاہ نیک کم ہوتے ہیں. ہاں، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے. ڈکٹیٹر اور بادشاہ تو بس ایک ہی ہوتے ہیں سب. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بادشاہ جو ہوتے ہیں بس وہ بادشاہ انسانوں کو، لوگوں کو، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، ملک میں فساد پھیلا دیتے ہیں. بادشاہ فساد پھیلاتے ہیں، mischievous اور زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں. بادشاہ ویسے بھی اسلام میں بادشاہت تو ہے نہیں، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. اسلام میں تو گورنمنٹ وتھ کنسلٹیشن ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے، قرآن شریف کی بات تھی اس لیے بیان کر دیا. تو بادشاہ کا نام تھا محمود غزنوی، نیک بادشاہ تھا. رات کو وہ نیک بادشاہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. درود شریف پڑھ کے پھر سوتے تھے. اور ایک زمانہ ہوتا ہے کہ لوگ باغ بہت سے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں. تو آج کل بھی بہت سے لوگ دھوکے باز پھرتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ اچھا آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں، رات مجھ کو رسول اللہ خواب میں نظر آئے تھے اور اللہ نے فرمایا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو 25,000 روپے دے دے گا. میں آیا ہوں آپ کے پاس. تو وہ آدمی سمجھدار تھا. اس بادشاہ کے پاس بھی، محمود غزنوی بادشاہ کے پاس بھی ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا کہ میری بیٹیاں شادی کے قابل ہیں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میں نے بہت کوشش کی پیسہ رماسے کرنے کی لیکن نہیں ہو سکا. تو اب آپ میری مدد کر دیں، میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا رسول اللہ نے آپ کو کہا کہ میرے پاس آئیں آپ، مجھ سے تو رسول اللہ نے نہیں کہا. صحیح جواب دیا بادشاہ. تو آپ بھی، یعنی اگر ایسے کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے 25,000 روپے دے دو، رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے مکان بنا دو یا میری شادی کرا دو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے. عقل مند a man who has a voice and wisdom وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ سے کہا ہوگا، مجھ سے تو نہیں کہا. اگر مجھ سے کہتے تو میں جان بھی قربان کر دوں گا. آپ سے کہا ہے، فراڈ ہے، یہ ایسے ہی چیٹر سے پھرتے رہتے. لیکن وہ آدمی جو تھا وہ چیٹر نہیں تھا. جب اس نے کہا محمود غزنوی سے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا محمود غزنوی کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تمہاری بچیوں کی شادی کرائیں گے، پیسہ دیں گے. تو محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے تو حضور نے نہیں فرمایا. نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور نے مجھ سے یہ کہا، جب محمود تم سے یہ کہے گا تو تم محمود سے کہنا کہ تم رات کو سونے سے پہلے مجھ پر اتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ تم کیا پڑھتے ہو. جب اس نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محمود تم سے یہ پوچھے کہ مجھ سے نہیں کہا تو تم کہنا کہ تم اتنی مرتبہ رات کو سونے سے پہلے درود پڑھتے ہو، مجھے حضور نے بتایا ہے. محمود غزنوی رونے لگے. کہا سبحان اللہ، میں یہاں افغانستان میں درود پڑھتا ہوں اور حضور مدینے میں سنتے ہیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات صحیح ہے. ہم یہاں اس وقت پلازا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آدمی یہ سوچے کہ کو کیا خبر ہم یہاں بیٹھے ہوئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب آپ نیو یارک کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، آپ لندن کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے اپنی ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں،
تو کیا رسول اللہ اپنے سیٹلائٹ سے موریشس کے مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر! سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں. لوگ کہتے ہیں کہ فقط مدینے میں، غلط ہے. رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ساری کائنات میں، وہ رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رحمت للعالمین ہے. تو محمود غزنوی کے متعلق میں ذکر کر رہا تھا کہ بادشاہ جو تھا، اس بادشاہ کی یہ عادت تھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرتے تھے. اور اسی طرح سے بہت سے نیک بادشاہ بھی ہوا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود کا جو تحفہ بھیجا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے.